نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 84۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لمن الارض، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کی ملکیت کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے اس کی ملکیت کس کی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر کچھ سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، اگر تم کچھ سمجھتے ہو تو اس بات کو ذرا بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ تھا، توحید رب تعالیٰ کا تذکرہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے قریب کے دلائل جو اس کو ہر وقت ضرورت پڑتے ہیں اور ہر وقت جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ دلائل پیش کیے تھے، اور ساتھ ہی آخرت کا بیان فرمایا تھا، اور ساتھ فرمایا تھا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ہم کیسے دوبارہ اٹھیں گے۔ ان کو اس بات کا یقین ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی یہ بات کی گئی ہے لیکن ان میں سے تو کوئی اٹھا نہیں ہے، آج تک تو ہم نے کوئی اٹھتا ہوا دیکھا، تو کہتے ہیں یہ ویسے قصے کہانیاں ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذات یہ سارے کام کرنے والی ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گی۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے ہی دلائل بیان فرمائے ہیں لیکن سوال جواب کی صورت میں ہیں۔ پہلا سوال کیا گیا ہے، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے قل لمن الارض ومن فیہا، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ زمین کی بادشاہت کس کی ہے، زمین کا نظام چلانے والا کون ہے، یہ جتنی بھی زمین ہے، جتنی بھی کائنات ہے، اس زمین کا اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سب کا مالک کون ہے۔ اگر تمہارے اندر کچھ سمجھنے کی، دیکھنے، سننے، سوچنے کی صلاحیت موجود ہے تو اس بات کا جواب دو ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے جواب دیا، فرمایا کہ جب آپ یہ پوچھیں گے نا تو یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ کہیں گے یہ ساری بادشاہت کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، آپ کہہ دیجئے کہ پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی ساری زمین آسمان کا مالک وہ ہے، اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے اس کا مالک وہ ہے، جس کے اندر تم کھیتی باڑی کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، رہن سہن کرتے ہو، اپنے مکانات اور کوٹھیاں بناتے ہو، جس کے اندر روڈ اور پٹلیاں بچھاتے ہو، بڑے بڑے کارخانے لگاتے ہو، یہ سارا نظام جس زمین کے اندر چل رہا ہے اس کا مالک کون ہے، اللہ۔ تو فرمایا کہ جب تم کہہ بھی رہے ہو کہ اس کا مالک اللہ ہے تو افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون رب ہے 7 آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا رب کون ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا۔ اتنے بڑے بڑے آسمان جس نے پیدا کر دیے اور بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے، اور اس کے اندر ایک سیاروں کا، ستاروں کا اور بہت بڑا ایک نظام قائم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، تو فرمایا کہ بتاؤ یہ آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، 7 آسمان اور ہیں، ان کا مالک کون ہے، پھر جو ان کے اوپر عرش عظیم ہے اس کا مالک کون ہے۔ تو فرمایا خود جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہ یہ کہیں گے کہ اس کا مالک اللہ ہی ہے، اس کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اب تم پھر بھی اس رب سے نہیں ڈرتے جو زمینوں کا بھی مالک، جو آسمانوں کا بھی مالک، جو عرش عظیم کا بھی مالک، پھر بھی تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، اس کی بات کو مانتے نہیں ہو، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ اور آگے تیسرا سوال کیا گیا، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، کائنات کا، دنیا آخرت کا جتنا نظام ہے سب کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ وہ تو نگہبانی کرتا ہے، وہ تو حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ پہلی بات تو فرمائی نا، فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے،
سارا نظام کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے، ان سے پوچھ لیجئے کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور دوسری فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور نگہبانی۔ اگر کوئی کسی کو کچھ بھی کر رہا ہو، اللہ حفاظت کرنا چاہے تو وہ ساری طاقتوں کے سے اوپر وہ حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ پکڑ لینا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی، پوری کائنات کا کوئی بھی ایسا انسان یا ایسی مخلوق نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کسی کی حفاظت کر لوں گا۔ اللہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، اور یہ بندہ کہے کہ میں بچا لوں گا، ایسا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق۔ تو فرمایا کہ اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اس بات کو تم کیا، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ پھر یہ کیا کہیں گے جب ان سے یہ سوال ہوگا نا، تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ وہ بھی کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ سار چیز کی، ہر چیز کا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوال پوچھیں گے کہ کون ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، فرمایا آپ کہہ دیجئے پھر تم کدھر جادو، کیا تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے؟ ہاں، اتنے بہکے ہوئے باتیں کر رہے ہو، اتنا تمہارا ذہن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اتنا تمہارے اندر صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اتنا تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہارے اوپر جادو ہوا ہو۔ جس کے اوپر جادو ہوتا ہے نا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہاں پر ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہارے اوپر جادو ہوا ہے۔ پھر کون سا جادو تمہارے اوپر چلا جا رہا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم نے تو ان کے پاس بھیجا ہے حق، ہم ان کے پاس کیا بھیجا ہے؟ حق بھیجا ہے ہم نے۔ اور فرمایا وانہم لکاذبون، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا حق ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب بھیجی وہ حق ہے، جو احکامات بھیجے وہ کیا ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں یہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ، یہ کاہن ہے۔ ہاں جی، یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ لوگ کہنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ بھی ہمارا معبود ہے، لیکن اس نے کہ یہ چور بھی معبود بنائے ہیں، یہ سفارش کریں گے ان کے آگے، ہاں لیقربونا عندنا نا، وہ کیا سورہ زمر کی آیت ہے، فرمایا کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکے، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں، یہ بات بھی کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اب توحید کا ایک اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد بھائی یہ انسانوں کی صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق کی صفت ہے۔ خالق کی یہ صفت نہیں ہے کہ اس سے اولاد ہو، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے عقیدہ گڑھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، بات فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اگر اس کے ساتھ کوئی الہ ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوتا کہ ہر الہ اپنی مخلوق کو جو اس نے پیدا کی ہے اس کو لے کر الگ ہو جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب ایک تو اللہ الہ ہے نا، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی ساتھ معبود ہے، اگر کوئی معبود اور بھی ہوتا تو پھر وہ جو اس نے مخلوق پیدا کی ہوتی وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی فرمایا تھا نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو زمین کا نظام درم برم ہو جاتا۔ بھائی دونوں کی رائے الگ الگ ہوتی نا، دونوں کی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے آج میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے آج دھوپ نکالنی ہے، ایک کہتا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو دنیا کا نظام وہ مشہور قول ہے نا، فرمایا کہ ایک گدڑی کے اندر نا 10 فقیر رہ سکتے ہیں، لیکن ایک سلطنت کے اندر 2 بادشاہ ہر ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے گا، ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسے ہوتا تو پھر ہر ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اور فرمایا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر بعض جو معبود دوسرے ایک دوسرے پر ہوتے، فرمایا ایک دوسرے پر پھر چڑھائی کرتا، مطلب ایک غالب ہوتا دوسرا مغلوب ہو جاتا۔ جس طرح دنیا کی سلطنتیں ہوتی ہیں، ایک بادشاہ جو غالب ہوتا ہے وہ دوسرے پر چڑھائی کر دیتا ہے، فرمایا پھر ایسے ہوتا، لیکن ایسی بات
نہیں ہے، وہ ایک معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جن باتوں کو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن باتوں کو یہ اللہ کے لیے مانتے ہیں، وہ ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، فرمایا اللہ کی ذات ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والی ہے اور ظاہری باتوں کو جاننے والی ہے۔ اچھا یہ بات نا، یہ جو چھپی ہوئی بات اور یہ عالم الغیب والشہادہ جو قرآن میں کہا جاتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، یہ مخلوق کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے تو سب حاضر ہی حاضر ہے۔ تو مخلوق کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ مخلوق کے لیے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، کوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح میں فرشتے ہمارے سامنے نہیں ہیں، جنات ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور کئی مخلوقات ہمارے سامنے نہیں ہیں، کسی کی خوشبختی نیکبختی بدبختی ہمارے سامنے نہیں ہے، یا یہاں پر ہم بیٹھے دوسری جگہ کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ ہمارے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے اور خفیہ چیز کو بھی۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے ایسا کہ جو رب تعالیٰ سے چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیز کو اور ظاہر چیز کو۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بہت بلند اور برتر ہے ان باتوں سے، ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔